اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا ہے مولا علی کو کہ ایک طرف شیر خدا کہتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں وہ ڈر سے چپ رہے. اب ابو بکر صدیق چلے تو مصطفیٰ کریم نے کہا بھئی چلو چلتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مختار کل بنا کے بھیجے گئے ہیں, جو چاہیں کریں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ ساتھ چل دیے تو ساتھ لے لیے؟ پتہ کیسے چلا رات کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, مولا علی تو پاس تھے, صدیق اکبر تو پاس نہیں تھے, کیسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کر رہے ہیں اور وہ بھاگ کے آ گئے؟ معاذ اللہ استغفر. کیسی عجیب بات. آقا کریم خود نکل کے ابو بکر صدیق کے گھر گئے ہیں اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا ہے, اور پھر 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ بنت ابی بکر یہ وہاں کھانا پہنچاتے رہے ہیں, وہاں دودھ پہنچاتے رہے ہیں. تو اگر یہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی اس لیے ساتھ لیا یہ کسی کو بعد میں بتائیں نا, معاذ اللہ. بتانا ہوتا تو عامر بن فہیرہ نہ جا کے بتاتے, سیدہ اسماء نہ جا کے بتاتی, جو روز وہاں جا کے تو زیادہ راہ پہنچاتے ہیں. اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ مشہور ہیں, ان کا لقب پڑ گیا ذوالنطاقتین, کہ جب وہ رسی نہ ملی تو انہوں نے اپنے نالے کو 2 حصے کر کے باندھ کے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے زیادہ راہ کو باندھا تھا. تو وہ روز وہاں کھانا دے کے دودھ دے کے آتے ہیں, تو وہ نہیں کسی کو بتاتے. تو سیدنا صدیق اکبر سے یہ تو اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اہل بیت کے بارے میں اس میں آیتیں تھیں, وہ ان لوگوں نے سنیوں نے نکال دی ہیں. جو ان کا یعنی عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ تو یہی ہے, بلکہ ایک پوری کی پوری فصل و کتاب لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا. اب یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ پھر دنیا میں کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے مسلمانوں کے پاس کہ مسلمان فخر کر سکیں کہ ہم مسلمان ہیں. ابھی تک تو یہی ہے ہمارے پاس کہ ہم یہودیوں کو کہتے ہیں, عیسائیوں کو کہتے ہیں تمہاری تورات بدل گئی, تمہاری انجیل بدل گئی, بائبل بدل گئی, صحائف بدل گئی, لیکن قرآن وہی ہے. وہ تو اس میں کوئی تحریف ثابت نہیں کر سکے, اور یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن محرف شدہ ہے. تو یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. ان کی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کے نزدیک تقیہ کرنا یعنی جھوٹ بولنا بھی ایک عبادت ہے. جب ہمارا مناظرہ ہو تو سراسر وہ انکار کر گئے تھے کہ ہم تو نہیں مانتے قرآن کو محرف, ہم تو کہتے ہیں قرآن صحیح ہے, یہ قرآن صحیح ہے. ابھی تمہاری فلاں کتاب میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے, وہی نا تمہاری فلاں کتاب میں لکھا ہے, فلاں کتاب میں لکھا ہے, جی ہم نہیں مانتے. بھائی تم مانتے کس کو ہو؟ انہوں نے ایک نیا عقیدہ لکھ دیا, گھڑ دیا کہ جی ہمارا کوئی ایسا, ہمارا وہ مسئلہ ہے جو وقت کا مجتہد بیان کرے گا وہی دین بن جائے گا. وہ خاتم النبیین کا مسئلہ کدھر چلا گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا کہاں چلا گیا؟ کلمہ بدل گیا, اذانیں بدل گئیں, اور نہ یہ اذان مولا علی نے دی, نہ اذان امام حسن نے دی, نہ امام حسین نے دی. وہ کہتے ہیں جی یہ امام زین العابدین نے دی تھی. اللہ اکبر. پھر امام اتنے 100 سال بعد امام زین العابدین نے اگر ثابت بھی ہو جائے, ویسے تو ہو نہیں سکتا, تو اس کا مطلب اس کے بعد پھر 14 صدی وہی اذان ہے. یعنی ایک مجتہد نے بدلی, تو آگے بھی امام تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو امام زین العابدین کے سارے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مرتے ہیں, تو حالانکہ سندن ان کی کتابوں سے بھی سند ثابت نہیں ہے, بلکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ زندیق لوگوں نے یہ کلمے اور اذان میں اضافہ کر دیا, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ کتاب کو, قرآن کو نہیں مانتے. ان کی اپنی کتابیں ہیں اور اپنے پتہ نہیں کدھر ہے وہ قرآن جو کہہ رہے ہیں امام مہدی کے پاس ہے, وہ غار میں لے کے چلے گئے ہیں. اب آیا قوم امت کے لیے ہے, آیا تو ہدایت کے لیے, لیکن وہ غار میں لے کے چلے گئے. جب وہ آئیں گے تو کتنے سال تک زندہ رہیں گے, اور کتنے سال آخر میں جو قرآن آئے گا وہ لوگ ہدایت پہ ہوں گے. تو اب کے شیعہ اور اب ہم کہاں جائیں, قرآن ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان لوگوں سے کہ شر سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. لیکن چونکہ میں تو یہاں وزٹر ہوں, میں چلا جاؤں گا, لوگ کہیں گے دیکھو جی باتیں کر کے تو بھاگ گیا ہے, باتیں کر کے چلا گیا. مزہ تو تب آتا ہے کہ آدمی ایک جو ہے وہ یہاں ویسے الحمدللہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں, اور تکبیر ٹی وی جو ہے وہ آپ کو ان مسائل میں انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ ایسے علماء مہیا کرے گا کہ آپ انشاءاللہ ان مسائل کو آپ دیکھیں گے کہ یہ حل ہوئے. مفتی صاحب بہت شکریہ. مفتی صاحب کی بڑی خوب